اور یہ جو غم کے دن ہیں ان کو منانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر صرف قربانیاں نہیں دیں بلکہ انہوں نے اس دین پہ احسانات کیے۔ یقین کیجئے کہ اگر یہ کردار دین کے تاریخ سے نکال دیے جائیں تو دین کی ساری جو پیرامڈ ہے یہ شیٹر ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑے کردار ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری جگہ نہیں ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فاتح خیبر جو ہیں کون سی جگہ ہے جہاں پہ کہ انہوں نے علم نہیں اٹھایا، اور میں اس عقیدے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ کل علم وہ اٹھائے گا جو اللہ سے راضی اور جس سے اللہ راضی، یہ میرے نبی کا بیان نہیں ہے، میرا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ اس سے کہنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ فرمائش آ جائے اور اس خیبر کا فاتح جو ہے وہ امام علی ہو، لیکن یہ جو اہل وفا کے رشتے ہیں نا یہ عجیب ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ میں کبھی بھی یا کسی سے بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ علی جو ہے وہ علمدار ہے، حالانکہ خیبر کا فاتح ہے۔ علمدار جو ہے وہ ایک ہی نام آئے گا اور وہ ہوگا عباس کا، عباس علمدار۔ علمداری کا صرف ذکر ہی کیا جائے تو عباس کا نام ہے۔ یہ تعارف عباس کا کیسے پڑا، اس پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم حسین اکبر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو میں نے سچی کہی، آپ اس کی تائید کر دیں کہ علمدار جب بھی کہیں گے تو ذکر عباس کا ہی ہوگا۔ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے، کوئی شک نہیں۔ کوئی ایسا غزوہ، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا علم علی کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ لیکن آج جب بھی علمدار کا نام لیا جاتا ہے تو صفحہ ذہن پہ ام البنین کا بیٹا عباس ابن علی ہی نمودار ہوتا ہے۔ علی نے علم کو بلند رکھا لیکن پانی پی کے۔ ہائے ہائے ہائے۔ علی نے علم کو بلند رکھا، ناموس گھر میں بیٹھے تھے اصحاب الرسول کے ساتھ، لیکن عباس نے اس وقت علم کو سنبھالا جب رسول زادیاں پردیس میں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے التش التش کی آوازوں سے تڑپ رہے تھے۔ اس وقت علم کو سنبھالا کہ جب دایاں بازو شہید ہو گیا تو کمال مہارت کے ساتھ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو علم اٹھاتا ہے اور تلوار کا دھنی ہے کہ بازو سے، کندھے سے بازو جدا ہو جائے تو علم کو دوسری طرف کیسے، علم کو فوری طور پر دوسری طرف لے کے جانا، مشکیزوں کو بھی تھامنا، یہ صرف اور صرف حضرت عباس علیہ السلام کی علمبرداری، شجاعت اور تجربے کا ایک واحد مثال اور نمونہ ہے۔ بے شک۔ اور پھر جب دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے پھر بھی علم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے، اور جب تک یہ علم بلند رہا اس وقت خانوادہ رسالت کی بیویوں کے حوصلے بلند رہے۔ جس وقت یہ علم سرنگوں ہوا تو صرف علم سرنگوں نہیں ہوا، پھر خاندان رسالت کے بچے، بیویاں، ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی کہ اب ہمارے لیے پانی لانے والا کوئی نہیں رہا۔ شاہ جی اگر اس طرف توجہ فرمائیے جو آپ کی توجہ ہی ہو سکتی ہے، ام البنین جو ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا سیدہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ امام علی کرم اللہ نے سیدہ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تھی۔ جب تک جناب ام البنین زندہ، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ زندہ رہیں، رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ عینی اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا، حالانکہ وہ عمر تھی شادی کی، جی ہاں اس میں شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی شادی صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ جب تک بطول زندہ رہیں علی نے دوسری شادی نہیں کی، بالکل رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ جب زہرا دنیا سے چلی گئیں تو ایک عرصہ سوگ منایا جی، اور ایسے مصائب و آلام کا سامنا کیا کہ جو چشم تصور میں آتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ علی ایک طرف فاتح خیبر اور ایک طرف یہ اس کے ساتھ، یعنی مظلوم کائنات بن گئے یہاں تک، لیکن زہرے کے شریکہ حیات کی ضرورت تھی۔ بے شک۔ اس کے لیے ایک توجہ میں معذرت چاہتا ہوں، توجہ اس طرف بھی چاہوں گا میں آپ کی کہ امام علی کرم اللہ جو ہے یہ قاضی بھی ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، حکمت بھی ہے، اور با واضح بلند کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو
سلونی کا وہ ایک کردار ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں زمینوں کے راستوں سے. لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو حضرت عقیل سے مشورہ لے رہے ہیں. دیکھیں حقیقت میں ان کا ہر عمل ہم سب کے لیے پیغام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام المومنین سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چچاؤں کو درمیان میں لے کے آتے ہیں، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عباس علیہ السلام. حالانکہ وہ رسول اللہ تھے، وہ فیصلہ کر سکتے تھے. امیر المومنین رسول اللہ کے بعد عالم امتی، سب سے بڑے عالم. لیکن شادی جیسے مسئلے میں اپنے بزرگوں کو درمیان میں لے کے آتے ہیں. عقیل تم مجھ سے بڑے ہو، تم میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو. تو اس میں پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ شادی جیسا مرحلہ جب آئے تو نوجوانوں کو، بزرگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ علی. تو جناب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو علم انساب کے بھی ماہر تھے، فرمایا کہ میں وقت چاہتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں. اطلاع دی کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو بنی کلاب کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی شہرت کی وجہ اس کے جوانوں کی شجاعت، بہادری، تو وہ آج کل مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے طلب کرتا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اجازت دی. حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام اس قبیلے میں پہنچے. حزام جو اس قبیلے کا سردار تھا، جو والد بھی ہیں، جو جناب ام البنین کے والد بھی ہیں، اصل نام ان کا بھی فاطمہ کلابیہ تھا. ام البنین تو جب آپ کے 4 بیٹے ہوئے تو اس وقت بیٹوں کی ماں کہلائی. تو جب وہاں پہنچی، اس سردار کو جب پتہ چلا کلید بردار بیت اللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا عقیل ابن ابی طالب میرے خیموں میں، تو قدموں پہ گر کے کہتا ہے سردار حکم کیا ہوتا تو میں خود حاضر ہو جاتا. تو فرمایا حاجت مند خود چل کے آتے ہیں، میں تیرے پاس ایک حاجت لے کے آیا ہوں. حضور فرمائیے. کہا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب داماد رسول کا رشتہ تیرے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں. اس وقت وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، میری بیٹی اکلوتی بیٹی ہے، میں ذرا جا کے اس سے پوچھ لوں اس کو یہ رشتہ منظور ہے. خوشی خوشی گیا گھر، جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایک رشتہ آیا تیری بیٹی کے لیے. کہا کس سردار کا، کس شہزادے کا؟ کہا کوئی سردار کوئی عام سردار نہیں ہے، شہزادہ کوئی عام شہزادہ نہیں، جنت کے جوانوں کا سردار علی ابن ابی طالب کا رشتہ. تو یہ سن کے خوشی سے بے قابو ہوگی کہ اس سے بڑا رشتہ ہمارا اعزاز. تو جب بیٹی سے پوچھا تو جناب ام البنین جو بعد میں ام البنین کہلائی، کہتی ہیں بابا میں تو رات کی اجازت دے چکی ہوں. میں رات ہی اجازت دے چکی ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہ خواب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی نے فرمایا تم میری بیٹوں کی ماں بننے والی ہو، میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا. تم علی کی زوجیت میں جا رہی ہو. تو میں نے بی بی کے سامنے سر جھکا کے کہا کہ آقا زادی تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تیاری کا حکم ہوا، نوجوان آئے، عزت احترام اور تکریم کے ساتھ رشتہ طے ہوا. بارات لے کر بنی ہاشم آئے اور دلہن کو جب لے کے در زہرا پہ پہنچے تو یہ ملکہ وفا بھی کہلاتی ہیں. چوکھٹ زہرا پہ پیشانی رکھی، قدم نہیں رکھا. جب جناب زینب و کلثوم نے آگے بڑھ کے اماں کہا تو کہا شہزادیوں میں تو آپ کی نوکر بن کے آئی ہوں، میں تو خدمت کروں گی، تم بطول کی بیٹیاں ہو. تو اس طرح یہ کردار پیش کیا جناب ام البنین نے کہ آج ملکہ وفا کہلاتی ہے. جناب علی علیہ السلام کے عصمت قدہ میں آرام فرما رہی ہیں. کوفہ آپ شفٹ ہو جاتے ہیں. علی کو انتظار تھی کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو، میری شجاعت کا وارث ہو. کیا دعا کی علی نے. واہ. تو بھی مولا کو خبر دی گئی کہ جس بیٹے کی آپ کو انتظار تھی وہ دنیا میں تشریف لے آیا ہے. علی نے مسجد چھوڑی، گھر پہنچے تو ایک شکوہ ملا کہ شہزادے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. تو فرماتے ہیں آخر میرا ہی بیٹا ہے نا،
باپ نے بھی نہیں کھولی؟ میں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ نہیں لیا تھا. میں رسول اللہ کا ناصر و مددگار بن کے آیا تھا اور میرا یہ بیٹا اپنے بھائی حسین کا مددگار بن کے آیا ہے. حسین آگے بڑھے، اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لیا. عباس کی سب سے پہلی نگاہ چہرہ امامت حسین ابن علی پہ پڑی. حسین نے بھائی مانگ لیا، بابا یہ میرے حوالے کر، اس کی تربیت میں کروں گا. جس کا مربی حسین ہو، جس کا جھولا جھلانے والے حسن اور حسین ہوں. کتنی عظمت ہے اس عباس کی، بے شک، کہ جو مہر نبوت کے سوار ہیں وہ اس کا جھولا جھلا رہے ہیں، اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں. تربیت کا سلسلہ جاری ہوا اور مراحل گزرتے گئے. میں تربیت پہ آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک کلام بھی میں شامل کر لوں. ایک وفا کا کلمہ مجھے کہنے دیں. بسم اللہ. امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. حسین ابن علی کو پیاس لگتی ہے. کمبر سے کہتے کمبر ولی پانی لے کے آؤ. یہ آواز عباس کے کانوں پہ پڑی. دوڑ پڑے خیموں کی طرف، پیالہ بھر کے اپنے سر پہ پانی کا رکھ کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. پانی اچھل اچھل کے عباس پہ پڑ رہا ہے. مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے پیالہ پیش کر کہتے ہیں مولا کمبر تو بھی نہیں آئے نا؟ جی. تو حسین کی آنکھوں سے آنسو، بھیا تیرا پانی لانے کا بھی وقت بہت دور ہے، تجھے ابھی سے فکر پڑ گئی. اس لیے سقائے سکینہ بھی اس القاب میں سے ہے.